ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کے ساتھ احسان کرو، اولاد کی عزت کرو، وَأَحْسِنُوا عَزَمَهُمْ، اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس کی تشریح سے پہلے آپ کے سامنے ایک دانا کا قول رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دنیا کے مختلف ممالک دیکھے ہیں، دنیا میں بڑے اچھے اچھے نظارے دیکھے ہیں، لیکن دنیا کی جتنی خوبصورت جگہ ہیں، دنیا کے جتنے عالیشان نظارے ہیں، تو سب سے بہتر نظارہ کہ جب میں نے کسی بچے کو پر اعتماد پایا، ایک بچہ ہے 4-5 سال کا ہے اور اس میں اعتماد ہے، پر اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، تو یہ جو نظارہ ہے، اس سے عالیشان نظارہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ اور بچے پر اعتماد ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے والدین کا ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کے ساتھ احسان کرو، اولاد کی عزت کرو۔ یہ تو ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ والدین کا ادب و احترام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی اولاد انہیں عزت دو، انہیں تکریم دو، وَأَحْسِنُوا عَزَمَهُمْ، اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے امام ربیعہ کی بیان کی تھی کہ جب اس کی ماں نے، اس کی والدہ نے 30,000 سونے کے سکے اپنے بچے پر لگائے تو وہ بچہ کتنا کامیاب ثابت ہوا۔ وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر امت کو رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنایا کرتا تھا، اور ان کی شاگردوں میں امام مالک بن انس 70 سال پے در پے مسلسل مکہ اور مدینہ میں حدیثیں پڑھائی۔ ان کے شاگردوں میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے محدثین ہوئے۔ یہ تو دیندار گھرانے کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان۔ اب آتے ہیں ایک دنیاوی مثال کی طرف کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو عزت دی، تکریم دی اور اسے پڑھایا، اسے تعلیم دی، تو وہ بچہ کتنا کامیاب ثابت ہوا کہ جدید سائنسی دنیا پر اس بچے کے بڑے احسانات ہیں، اس کے بہت زیادہ ایجادات ہیں۔ اس کی بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک بار اسکول کے ٹیچر نے یا پرنسپل نے اسے اسکول سے نکال دیا اور اسے ایک پرچہ دبا دیا کہ جا کے یہ بچہ اپنے گھر میں آپ نے دینا ہے۔ اب اس بچے کو یہ معلوم نہیں کہ اس پرچے پر پرنسپل نے کیا لکھا ہے۔ یہ بچہ جب گھر آتا ہے
اور اپنی والدہ کو یہ کہتا ہے کہ آج کے اسکول سے مجھے یہ پیپر ملا ہے، انہوں نے دیا ہے کہ جا کے اپنی والدہ کو یہ بتا دیں۔ تو اس کی جو والدہ تھی، اس نے جب وہ پرچہ دیکھا پڑھا تو آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ اب بچہ بھی پریشان ہے کہ یہ پرچہ پڑھ کے میری ماں رو رہی ہے، آخر اس پرچے میں کیا لکھا ہے، میری ماں کیوں رو رہی ہے، میں نے اپنی ماں کو کیوں پریشان کیا۔ سوچ رہا ہے کہ اس پرچے میں کیا لکھا ہے۔ اس پرچے میں یہ لکھا تھا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اب تک ہم نے آپ کے بچے کو سنبھال رکھا تھا، لیکن آپ کا بچہ پاگل ہے، آپ کا بچہ پاگل ہے، اسے ہم جو بھی بات بتاتے ہیں اس کے الٹ کام کرتا ہے، سمجھا کہ ہم تک آ چکے ہیں، لہٰذا کل سے انہیں پڑھانے کے لیے نہ بھیجیں، یہ آپ کی مہربانی ہوئی۔ اب یہ پڑھ کے اس کی ماں رو رہی ہے، تو بچے نے کہا کہ اماں اس پرچے میں کیا لکھا ہے کہ آپ رو رہی ہے؟ تو یہاں پہ ماں نے کیا جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ بیٹا اس میں یہ لکھا ہے کہ تم نالائق ہو، تم ضدی ہو، نافرمان ہو۔ کہنے لگی کہ یہ جو میرے آنسو آ رہے ہیں یہ غم کے نہیں ہیں، خوشی کے ہیں، یہ پرچہ دیکھ کر میں خوشی سے رو رہی ہوں۔ اس پرچے کے اوپر آپ کے پرنسپل نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا بچہ اتنا کامیاب ہے، اتنا پر اعتماد ہے، اور اس قدر قابل ہے اور اس قدر لائق ہے کہ اب انہیں ہمارے اسکول کے ٹیچر نہیں پڑھا سکتے، کہ ہمارے اسکول کے ٹیچروں سے بھی تعلیم میں آگے چلا جائے، تو لہٰذا انہیں آپ گھر پہ پڑھائیے، یہ لکھا ہے۔ تو وہ بچہ بڑا خوش ہوا، حالانکہ اس پرچے میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا پاگل ہے، اور یہ اسکول کے قوانین کے خلاف چل رہا ہے۔ جو اسکول کے قوانین ہیں اس کے خلاف یہ چلے گا تو ہمارے اسکول کے قوانین یہ درہم برہم ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمارا نظام اسکول ہے، نظام تعلیم ہے، یہ درہم برہم ہو جائے گا، لہٰذا اس پاگل بچے کے لیے ہمارے اسکول کے دروازے بند ہیں۔ تو ماں نے یہاں یہ کہا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا قابل ہے، پر اعتماد ہے۔ اب یہ بچہ بھی خوش ہوا، کہا ٹھیک ہے، اب یہ خوشی سے اپنی ماں سے پڑھنے لگا، اور یہ بچہ جب بنا تو جدید سائنس میں سب سے زیادہ ایجادات اس کے ہیں، آئنسٹائن اس کا نام ہے۔ تو بچے بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں، چاہے آپ انہیں دین سکھائے تو دیندار دین میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ انہیں دنیا سکھائے تو دنیا میں یہ بڑے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بالکل سادہ پیپر کی طرح ہے، سادہ کاغذ ہے، آپ اس میں سادہ کاغذ پر جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ آپ بچے کو جس طرح تعلیم دینا چاہیں، جو آداب سکھانا چاہیں وہ آپ سکھا سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا ادب کرو، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ، ان کا ادب کرو کہ یہ اللہ نے آپ کو ایک تحفہ دیا، اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ تو یہ بچے جو کامیاب ہوتے ہیں تو اس طرح نہیں ہے کہ والدین بالکل کوئی ذمہ داری ادا نہ کریں۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ کسی گلستان سے، کسی باغ سے چند پودے خرید کر لائے اپنے گھر، ٹھیک ہے، آپ نے ایک پودا اس جگہ پہ رکھا جہاں پہ جہاں بالکل نہیں آتی، ایک پودا آپ نے ایک گملہ وہاں پہ لگایا جہاں پہ اس پودے کو مناسب دھوپ اور حرارت ملتی ہے۔
اور ایک پودے کو آپ روزانہ پانی دیتے ہیں، ایک پودے کو آپ بالکل پانی نہیں دیتے ہیں، تو جو آپ نے 3-4 پودے لائے ہیں تو مجھے بتاؤ 1 ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان پودوں میں کتنا بڑا فرق ہوگا۔ جس پودے کا آپ دیکھ بھال کریں گے، خیال رکھیں گے، پانی دیں گے وقت پر، مناسب دھوپ حرارت کا بندوبست کریں گے، تو وہ پودا اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ روز بروز بڑھتا رہے گا۔ لیکن جس پودے کا آپ خیال نہ رکھیں وہ سوکھ جائے گا۔ تو اسی طرح جس بچے کو آپ نے عزت دی، بچے کو پڑھایا لکھوایا، آپ نے آداب سکھائے، تو یقین جانیے یہ بچہ بڑا کامیاب ہوگا۔ اور ایک بہترین کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کتاب کا نام ہے آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ کا بچہ ایک عظیم مفسر بن سکتا ہے، آپ کا بچہ ایک عظیم محدث بن سکتا ہے۔ اس میں پھر آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نبھاتے ہیں۔ آپ انہیں بددعائیں نہیں دیتے، آپ ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ جیسا کہ موجودہ امام کعبہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، شیخ عبدالرحمن السدیس، تو اس سے کسی نے کہا کہ آپ کو اتنی عزت ملی ہے، دنیا کے کسی شہنشاہ کی اتنی عزت نہیں ہے، اتنی تکریم نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ میری ماں ہے، میری والدہ ہے۔ بچپن میں بھی شرارتیں کرتا تھا، تو کبھی میری ماں نے مجھے بددعا نہیں دی۔ جب تب ہوتی تھی تو اس وقت بھی مجھے دعائیں دیتی تھی کہ بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ کعبے کا امام بنا دے، بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ کعبے کا امام بنا دے۔ تو آج جو عبدالرحمن السدیس آپ دیکھ رہے ہیں کعبے کا امام ہے، تو یہ اپنی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم، اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو عزت دو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ تو جس نے بھی اس حدیث پر عمل کیا وہ بڑے کامیاب ہوئے، ان کے بچے بڑے کامیاب ثابت ہوئے، اور جنہوں نے اس بات کو نظر انداز کیا تو اس کے بھی نتائج ان کے سامنے ہیں کہ ایسے بچے پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بچے سارے اچھے ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں گے اور پھولوں کی طرح، پودوں کی طرح ان کا دیکھ بھال کریں گے، انہیں اچھی تعلیم دیں گے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بندوبست کریں گے، تو میرے بھائیوں یہ آپ کی ذمہ داریوں میں بھی سے ہے اور یہ آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ بنے گا، صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ جن والدین نے اپنے بچوں کی قدر کی ہے، انہیں پڑھایا ہے، لکھوایا ہے، انہیں اچھی باتیں سکھائی ہیں، وہ بڑے کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ اور کیوں کامیاب ثابت نہیں ہوں گے کہ قربان جاؤ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم، اپنے اولاد کی عزت کرو، انہیں اچھے آداب سکھاؤ، اور اچھے آداب میں سے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھاؤ کہ یہ بڑے ہو کر اپنے گھر، اپنے سماج کا بوجھ نہ بنے،
بلکہ وہ اپنے گھر اور اپنے سماج کا سرمایہ بن جائے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتائے کہ اگر تم غلطی کرو گے تو اس کی قیمت تم کو خود ادا کرنی ہوگی، کوئی دوسرا شخص نہیں جو تمہاری غلطی کی قیمت ادا کرے۔ کبھی دوسروں کی شکایت نہ کرو، دوسروں کی شکایت کرنا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ہمیشہ مثبت انداز سے سوچو، منفی سوچ سے مکمل پرہیز کرو، منفی کاموں سے، باتوں سے، سوچوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پیارے بیٹے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میری پیاری بیٹی، بری عادتوں سے اس طرح ڈرو جس طرح کوئی شخص سام سے ڈرتا ہے، کوئی شخص بچھو سے ڈرتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہ ذمہ داریاں اور یہ آداب اور یہ طریقے زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سکھائے کہ ان بچوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، صرف اپنے حقوق کا نہیں کہ ہم انہیں ان کے حقوق کا درس دیتے رہیں، بلکہ حقوق سے بڑھ کر ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو فرائض ہیں، کہ وہ اپنے حقوق سے بڑھ کر اپنے فرائض جانتے ہو، اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو اور ذمہ داریاں نبھانے والے ہو، نہ یہ کہ صرف اپنے حقوق جانتے ہو اور اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے جو ہیں فرائض سے آگاہ ہو، اپنے والدین کے حقوق سے آگاہ ہو، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق سے آگاہ ہو، معاشرے کے حقوق سے آگاہ ہو۔ میرے بھائیوں، اپنے اولاد کی عملی تربیت کرنی چاہیے، اور ہم عملی تربیت سے بہت دور رہتے ہیں، بہت دور۔ آپ ان کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، ایک ہے بچوں کی پرورش، بہت سارے بچوں کی پرورش کرتے ہیں لیکن تعلیم کا بندوبست نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں پرورش بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ان کے جو جسمانی حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہیں، کھانے پینے کے حقوق ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے جو روحانی حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے۔ تعلیم کا بھی بندوبست کر لیا لیکن تربیت کی پرواہ نہیں کرتے، اور بچے وہ کامیاب ہوتے ہیں جن کے حقوق ادا ہو رہے ہوں، جن کے جسمانی روحانی حقوق تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ والدین اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس میں آپ اپنی اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو بہترین نصیحت کرتے ہیں، تو یہ ان کی تربیت ہے۔ ان کی تربیت کے لیے آپ کو نیک بننا ہوگا۔ آپ نیک بنیں گے تو آپ کی اولاد نیک بنے گی۔ آپ انہیں لاکھ کہیں کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، آپ خود نماز پڑھتے نہیں تو آپ کے بچے نمازی نہیں بن سکتے۔ اسی طرح دیگر آپ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اور ہمیشہ آپ خود جھوٹ بولتے ہیں۔ کہ آ کر کہتا ہے بیٹے اپنے والد کو بلاؤ، بیٹا آ کر آپ سے کہتا ہے ابو جی فلاں شخص آیا ہوا ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جا کے انہیں بتا دیں ابو گھر پہ نہیں ہے، وہ آ کے بتا دیتا ہے ابو گھر پہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے انہیں بتایا کہ جا کے انہیں بتا دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ میرے والد نے جھوٹ سے کام لیا اور یہ جھوٹ اس کا کام آ گیا، تو لہٰذا میں نے بھی زندگی میں جھوٹ بولنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے سے یہ کہنا ہے کہ بیٹا آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ خود بھی جھوٹ سے پرہیز کریں۔ آپ نے کہنا ہے کہ بیٹا آپ نے نشے کے قریب نہیں جانا، سگریٹ کے قریب نہیں جانا، تو آپ کو چاہیے کہ خود ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک صاحب کو ان کے پڑوسی نے بہت برا بلا کہا، اس پر سخت اعتراضات کی، شدید تنقید کی، اور یہ شخص چپ چاپ اپنے گھر آیا، اس کو کوئی جواب نہیں دیا، اس کی تنقید کا، اس کی اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بیٹے کو جب پتہ چلا کہ میرے والد کو ہمارے فلاں پڑوسی نے
اتنا برا بلا کہا ہے، اس قدر تنقید کی ہے، اتنے اعتراضات کیے ہیں، بہت غصہ ہوا۔ اب ادھر ادھر بھاگا کہ گھر میں کوئی چیز اٹھا لو اور جا کے ان کے سر پہ دے مارو کہ آپ کو کس قدر یہ ضرورت دی کہ میرے والد کی آپ بےعزتی کریں، آپ نے برا بلا کہیں، ان پر اعتراضات اور تنقید کریں۔ باپ نے جب دیکھا کہ بیٹا غصہ میں ہے تو بیٹے کو کہا کہ یہ اعتراضات مجھ پر ہوئے ہیں، آپ پر تو نہیں ہوئے۔ جس طرح میں چپ چاپ خاموشی سے ڈر آیا، اسی طرح آپ کو بھی صبر و برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اور پیارے بیٹے، جب کوئی شخص کسی کو برا بلا کہتا ہے، اس پہ جملے کستا ہے، تو وہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، اور جب وہ جھوٹ ہوتا ہے تو ہم ایک جھوٹے انسان کو، اس نے اپنی زبان گندی کر دی، اپنی زبان خراب کر دی، جھوٹ بول کے الزامات اور تنقید اعتراضات کر کے ہمیں اپنی زبان گندی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹا پھر بھی غصہ ہے، کہا پیارے بیٹے بدلہ لینا ہے نا، تو بدلہ لینے کا بہترین طریقہ قرآن مجید میں کیا آیا ہے؟ قرآن مجید میں بہترین طریقہ وہ یہ آیا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک شخص برا بلا کہتا ہے، ایک اچھی باتیں کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن، آپ نے برائی کو احسن طریقے سے ہٹانا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور جب آپ نے ایسا کیا تو گویا کہ وہ شخص جس کو آپ سے عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اعتراضات ہے، تنقید ہے، تو یہ شخص جب دیکھے گا کہ میری تنقید پر، اعتراضات پر یہ کچھ نہیں بول رہا ہے، مجھے معاف کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی اس کو شرمندگی ہو جائے گی، اور یہ ایسا ہو جائے گا کہ یہ آپ کا ایک گہرا دوست بن جائے گا۔ والد نے پھر سمجھایا کہ پیارے بیٹے، قرآن مجید میں جب دیکھا کہ بیٹا کا غصہ تھوڑا کم ہوا ہے تو فرمایا کہ ان لوگوں کی بہترین صفت آئی ہے قرآن مجید میں جو غصہ کو پیتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ پی رہے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ آیتیں پڑھ کے سنائی۔ بیٹا یاد کے خانے میں اس واقعے کو رکھنا چاہ رہا تھا اور اس کو جواب دینا چاہ رہا تھا، لیکن والد نے سمجھایا کہ بیٹا نہیں، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہم تو تقریریں کرتے ہیں، اچھی باتیں سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن زندگی میں اس طرح کوئی واقعہ آ جائے، ہم ممبر پہ کہتے صبر کیجئے، لیکن راہ چلتے ہوئے کوئی مجھے بے قصور تھپڑ مارے اور کوئی پتھر مار کے بھاگ جائے تو کیا میں اسے کہتا ہوں کہ ابھی مجھے غصہ پینا چاہیے؟ کس قدر غصہ آتا ہے، کتنا برا بلا کہتے ہیں اسے، اس کو کتنی بددعائیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں زبان پہ کہنا بہت ہی آسان ہے، لیکن عمل میں لانا بہت مشکل ہے۔ یہاں ایک باپ اپنے بیٹے کی اس طرح تربیت کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ پڑوسی ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اس نے مجھ پر تنقید کی ہے، اعتراضات جتائے ہیں، برا بلا کہا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا والد صاحب کہہ رہا ہے، ورنہ میرا تو یہ دن چاہ رہا تھا کہ میں جا کے اس کے سر پہ یہ ماروں وہ کروں، اسے بدلا سے کچھ دنوں کے بعد پڑوسی خود شرمندہ آ کے اس سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب آپ کے بیٹوں کو پتہ چلا تو وہ مجھے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن آپ نے انہیں منع کیا۔ یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے، میں آپ کے سامنے بہت شرمندہ ہوں۔ اس طرح ہوتی ہے تربیت کہ آپ زندگی کے مواقع پر اپنے بیٹوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس موقع کے لیے ہمارے لیے یہ حکم ہے، امت کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔